اپنے شوہر کے جو احسانات ہیں ان سارے احسانات کو فراموش کر دیتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ عورتیں جہنم کی اندر ہیں۔ جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، وہ نماز پڑھتی ہے تو نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، وہ روزہ رکھے تو روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، تو زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اور اسی طرح وہ عورت حج کرے تو اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہوگا۔ جو ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہر کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہے، اس کی خوبیاں اس کو نظر نہیں آتی ہیں، اور ایک خامی یا کمزوری نظر آ کر کے جناسنا شروع کر لیا اور سارا سلسلہ اور پورے گھر کا ماحول بگاڑ دیا، اسی عورت کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس عورت پر نظر رحمت نہیں فرما، اللہ کی رحمت سے وہ عورت محروم ہو جائے۔ کہ جو نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی حفاظت کرے، سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، اور ساتھ میں آقا کریم نے فرمایا وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی نافرمانی نہ کرے، تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس عورت کو کہا جائے گا کہ اے عورت، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے، شوہر کی فرما برداری کر رہی ہے تو نماز روزے کے ساتھ ساتھ فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا، یہ صرف شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے کہا جائے گا کہ تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہی، اب نماز روزے کے ساتھ شوہر کی فرما برداری کے ساتھ یہ 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہے اس دروازے سے جنت کے اندر، جس سے اس کا شوہر ناراض ہے اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں، وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہے اللہ کی رحمت سے محروم، وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہے اللہ کی لعنت اس کے اوپر، فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر، اور جنت سے محروم، اور جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دے گا۔ بھی ضروری ہے کہ وہ بیوی کو بیوی سمجھے، وہ بیوی کے حقوق کو مکمل طریقے سے ادا کرے، کیونکہ اس نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنا خاندان چھوڑا، کنبا چھوڑا، بلادری چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کر کے آپ کے گھر کے اندر آئی ہے، تو اب آپ اس کے اوپر اتنا کہ وہ اپنے گھر کو بھول جائے، اپنے ماں باپ کو بھول جائے، اپنا خاندان سب کچھ بھول کر کے آپ کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھے، ورنہ اگر وہ خود رحم دلی کے ساتھ پیش بھی آئے، نرمی کے ساتھ پیش بھی آئے، آپ کے حقوق کو مکمل ادا کرتی رہے، آپ اگر ظلم کرتے رہیں گے تو قیامت کے دن جیسے اس کو حساب دینا ہے اس سے بڑھ کر کے آپ کو بھی حساب دینا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 29 آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، رأیت النار، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دوزخ کو پیش کیا گیا۔ رأیتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دیکھا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت النار، میں نے دوزخ کو دیکھا جس میں زیادہ عورتیں ہیں، یعنی دوزخ کو میں نے دیکھا تو جب میرے سامنے دوزخ کو پیش کیا گیا تو دوزخ میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، یکفرون، کفر کرنے کی وجہ سے۔ قیل یکفرون باللہ، وہ جو عورتیں جہنم کے اندر ہیں، اکثر تعداد میں جو عورتیں جہنم میں ہیں، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتی تھی، یعنی کفر کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکفرون العشیرہ و یکفرون احسانا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی تھی، وہ عورتیں اپنی شوہر کی ناشکری کرتی تھی، وَيَكْفُرُونَ الْإِحْسَانَ، اور شوہر کے احسان کو فراموش کر دیتی تھی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ أَحْدَهُنَّ الدَّهْرَ، اگر وہ عورتیں
شوہر کے اندر ساری زندگی خوبیاں دیکھیں اور آخر میں اگر ایک خامی دیکھ لی شوہر کے اندر تو عورت کہتی ہے ما رأیت من کا خیرن قط، کہ میں نے تیری زندگی میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے. یعنی وہ ایک برائی، ایک خامی دیکھ کر کے وہ ساری خوبیاں بھول جاتی ہیں. تو ان سب کی وجہ سے آقا کریم نے فرمایا کہ ان عورتوں کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا عورتوں کو، تو عورتیں جو کثرت کے ساتھ ہی یکفرون، وہ کفر کرنے کی وجہ سے، کفر کا معنی ہوتا ہے نعمت کو چھپا دینا، اور دوسرا اس کا معنی ہے نعمت کا انکار کر دینا. یعنی نعمت آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود آپ انکار کر رہے ہیں. نعمت سامنے موجود ہے اور اس کے باوجود اس نعمت کو چھپا رہے ہیں. اور اسی طرح حق کو چھپا دینا، اس کو بھی کفر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ان کا انکار کر دیا، وہ بھی کفر کے اندر آئے گا. یعنی انکار کر دینا، اپنے شوہر کے جو احسانات ہیں ان سارے احسانات کو فراموش کر دیتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ عورتیں جہنم کے اندر ہیں. اب آگے سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں موجود ہیں. آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے. صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا، ان کی ساری عبادتوں کو رد کر دیا جائے گا. ان میں سے وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، وہ نماز پڑھتی ہے تو نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، وہ روزہ رکھے تو روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، وہ زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اور اسی طرح وہ عورت حج کرے تو اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ عورت کہ جس سے اس کا شوہر ناراض ہو. اب اگر شوہر ناراض ہو گیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت پر اگر شوہر رات کے وقت ناراض ہوا تو صبح تک، اور صبح کے وقت ناراض ہوا تو رات تک، اور جتنا عرصہ بھی شوہر اس سے ناراض رہے گا اتنا عرصہ اللہ کی اور فرشتوں کی اس عورت کے اوپر لعنت برستی رہتی ہے. آگے دیکھیے، اسی حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر شارحین نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہر کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہے، اس کی خوبیاں اس کو نظر نہیں آتی ہیں، اور ایک خامی یا کمزوری نظر آ کر کے جناب یہ جملہ وہ جملہ کسنا شروع کر لیا اور سارا سلسلہ اور پورے گھر کا ماحول بگاڑ دیا، اسی عورت کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس عورت پر نظر رحمت نہیں فرماتا. اللہ کی رحمت سے وہ عورت محروم ہو جاتی ہے کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہے. اب آگے سنیے، صرف ناراضگی پر ہے، اور آگے جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو جائے اس کے لیے کیا ہے؟ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہے، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس عورت کو کہا جائے گا کہ اے عورت تو جنت کے اندر داخل ہو. یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 دروازے اس عورت کو مکمل اختیار دیا جائے گا، جس دروازے سے چاہتی ہے اور اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جا. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ عورت کہ جو نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی حفاظت کرے، سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے جسم کی حفاظت کرے، اور نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، اور ساتھ میں آقا کریم نے فرمایا وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی نافرمانی نہ کرے. تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس عورت کو کہا جائے گا کہ اے عورت تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، تو جنت کے اندر داخل ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عورت جو جنت میں داخل ہوگی یہ کس عمل کی وجہ سے؟ کیا نماز کی وجہ سے؟ تو ابھی آپ نے حدیث سنی کہ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہے اس کی نماز قبول نہیں، جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہے اس کا روزہ قبول نہیں، اس کے زکوٰۃ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں.
اور اس کے صدقات قبول نہیں، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں، تو حدیث سے واضح طور پہ یہ حکم ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی فرما برداری کر رہی ہے تو نماز روزے کے ساتھ ساتھ فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا، یہ صرف شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے کہا جائے گا کہ تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہی، اب نماز روزے کے ساتھ شوہر کی فرما برداری کے ساتھ یہ 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہے اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اگر روئے زمین پر خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ پتا چلا کہ وہ عورت جب، اور اسی حدیث کی تشریح میں شارحین نے لکھا کہ جب عورت اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی تو پھر جائے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرے، یعنی جو اس نے احکام نازل کیے ان کو۔ تو فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں ان سب پر عمل پیرا ہونے کے لیے پہلے اس کو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہوگی۔ جب اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گی تو پھر وہ اپنے رب کو بھی راضی کر لے گی۔ سب کا خلاصہ، جب شوہر راضی ہو گیا تو اس کا رب بھی اس سے راضی ہو گیا۔ اب ان سارے احادیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے اور جو خلاصہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہے، اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہے اللہ کی رحمت سے محروم۔ وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہے اللہ کی لعنت اس کے اوپر، فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر، اور جنت سے محروم۔ اور جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دے گا۔ اب یہاں پہ ایک جملہ اور بھی میں کہہ کے بات ختم کروں گا۔ شوہر کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ بیوی کو بیوی سمجھے، وہ بیوی کے حقوق کو مکمل طریقے سے ادا کرے، کیونکہ اس نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنا خاندان چھوڑا، کنبا چھوڑا، بلادری چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کر کے آپ کے گھر کے اندر آئی ہے، تو اب آپ اس کے اوپر اتنا صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں کہ وہ اپنے گھر کو بھول جائے، اپنے ماں باپ کو بھول جائے، اپنا خاندان سب کچھ بھول کر کے آپ کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھے۔ ورنہ اگر وہ خود رحم دلی کے ساتھ پیش بھی آئے، نرمی کے ساتھ پیش بھی آئے، آپ کے حقوق کو مکمل ادا کرتی رہے، آپ اگر ظلم کرتے رہیں گے تو قیامت کے دن جیسے اس کو حساب دینا ہے، اس سے بڑھ کر کے آپ کو بھی حساب دینا ہے۔ یہ سلسلہ تبھی چلے گا کہ جب دونوں طریقے سے، یعنی بیوی کی طرف سے بھی اور شوہر کی طرف سے بھی تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اس لیے آپ نے بھی اس کا خیال رکھنا، اور اسی لیے آقا کریم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ عورت کے اندر 10 خامیاں اور 1 خوبی ہے، تو اس 1 خوبی کو لے لو، 10 خامیاں کو بھول جاؤ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی بات ہو تو فوراً ایک دم طلاق جناب، ایک بات سے سارا سلسلہ ایک دم ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر فوقیت بھی دی ہے اور عورتوں پر فضیلت بھی دی ہے، اس لیے ان کی ہر بات کو نہ لیا جائے، درگزر کر کے اپنے معاشرے کو اور بالخصوص گھر کو آگے چلانے میں اہم رول ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث مبارکہ پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔